کہتے ہیں سب کچھ خدا کرتا ہے، مانتا ہوں، مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کرتا ہے، پر کرتا کیسے؟ کرتا کیسے؟ کرتا رب ہے پر خود نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے بندوں سے کراتا ہے۔ ماں کے رحم میں بچے کی تصویر بناتا رب ہے پر بنواتا فرشتے سے ہے۔ بارش برساتا رب ہے پر بارش رب دیتا ہے فرشتے کے ذریعے۔ قبر میں سوال جواب اللہ کرتا ہے پر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ روح قبض اللہ پاک کرتا ہے پر رب نے ڈیوٹی جبریل ملک الموت کی لگائی ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا پھر یہ بتا کہ اللہ نے تجھے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ارے تو نماز پڑھ سکتا ہے تب رب تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ دے سکتا ہے تو رب تمہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو حج کر سکتا ہے تب اللہ پاک تمہیں حج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو گناہ سے بچ سکتا ہے تب اللہ پاک تمہیں گناہ سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ تو نیکی کر سکتا ہے تب اللہ پاک تمہیں نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر بندہ کچھ نہ کر سکتا ہوتا رب زکوٰۃ کا حکم نہ دیتا، روزے کا حکم نہ دیتا، نیکی کا حکم نہ دیتا، برائی سے بچنے کا حکم نہ دیتا۔ وہ پورا قرآن رب کے احکام پر مشتمل ہے، احادیث میں حضور نے امت پہ احکام لازم کر دیے۔ تو اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو پوری شریعت کیوں آ گئی؟ ارے بندہ کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ غلط ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ برائی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا، بندہ اچھائی کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو کیا جنت دوزخ کا وجود تو فضول لگتا ہے؟ بندہ برائی کر کے دوزخ میں جاتا ہے، نیکی کر کے جنت میں جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا پھر جنت دوزخ کا وجود بھی فضول ہے کہ بندہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر جنت دوزخ کیوں؟ تو نیکی اچھائی کر ہی نہیں سکتا، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ نے بندے کو طاقت دی ہے، بندہ کرتا ہے، اسی بیس پہ رب پوچھتا ہے تم نے گناہ کیوں کیا، تم نے اچھائی کیوں کی؟ اچھائی کے بدلے جنت دیتا ہے، برائی پر دوزخ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔